عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ گرفتار ہوئے. ایک مجلس پر چھاپا مارا گیا جس میں شراب نوشی ہو رہی تھی. لوگ اکٹھے ہو کر شراب پی رہے تھے. جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں سے ایک آدمی روزہ دار ہے. وہ محض دوستوں کی دوستی میں اس مجلس کے اندر شریک ہوا تھا، خود روزے سے تھا اور وہ شراب نوشی نہیں کر رہا تھا. تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اس کو بھی کوڑے لگوائے، اس کو بھی سزا دی. وہ شراب پینے کی سزا تو نہیں دی، اس کو الگ سے سزا دی کہ تم اس گناہ کی مجلس میں شریک کیوں ہوئے تھے. تم اگرچہ روزہ دار ہو لیکن تمہارا اس مجلس میں شریک ہونا شرعاً جائز نہیں تھا. تو گناہ کی مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. اب یہ سوشل میڈیا ہے، آج کل ہر آدمی کے ہاتھ میں چند انچ کا موبائل ہوتا ہے اور اس کے اندر ہر طرح کی واہیات چیزیں، واہیات باتیں. جس طرح کسی مجلس میں شریک ہونا جائز نہیں، جو مجلس گناہ پر مشتمل ہے تو گناہ کی باتیں سننا، گناہ کی باتیں دیکھنا وہ کسی بھی طرح جائز نہیں. وہ عام مجلس میں لائیو بھی جائز نہیں، وہ ٹی وی پر بھی جائز نہیں، وہ سوشل میڈیا پر بھی جائز نہیں. تو غلط باتوں کا پڑھنا بھی جائز نہیں، سننا بھی جائز نہیں، ان کو آگے پھیلانا بھی جائز نہیں. تو ہر وہ مجلس جو برائی کی مجلس ہے، وہ چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو، وہاں پر شرکت کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اگر آدمی ایسی مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتا، ایسی چیز کو نہیں چھوڑتا، انکم اذا مثلہم، تو اس وقت تم بھی ان کی طرح ہوگے. بس فرق اتنا ہے کہ ان کا گناہ کفر کا گناہ ہے اور تمہارا گناہ فسق کا گناہ ہوگا. گناہ دونوں ہیں، فرق گناہ کی کیفیت میں ہے کہ کمیت میں، کہ وہ گناہ بہت زیادہ بڑا ہے، وہ کفر ہے. شرک کفر سب سے بڑے گناہ ہیں، اور یہ بھی گناہ ہے لیکن یہ فسق کا گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے اللہ رب العزت.